السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے، کیونکہ یہ بابرکت چیز ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پاکیزہ پانی ہی کافی ہے۔ رمضان المبارک میں کھلے ہاتھ سے خرچ کرو، کیونکہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، روزہ دار کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہے، کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان رمضان تو عشق بن کے آتا ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ غم کا ہو یا پھر خوشی کا۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا کوئی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ ہر شخص کا اللہ پاک سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اس پر یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں، اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ اس سے دوستی کر لیں، کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اس کو سنائیں، اس سے لاڑ پیار سے مانگیں، وہ ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ کامیابی، جب بندہ نماز پڑھنے لگ جائے یہ سوچ کر کہ بغیر نماز کامیابی ممکن نہیں ہے، اس دن سے اس کی کامیابی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ توڑنے والے ہزار بیٹھے ہیں، جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ اگر مددگار رب ہو تو دشمنوں کی تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ راز پوچھا تھا کامیابی کا، جواب آیا کہ نماز پڑھا کرو۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ ذکر الہی جاری رہے اور راتیں اپنے اشکوں سے منور رہیں، اور لوگ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رہیں، اور پیشانی سجدوں سے محروم نہ ہوں۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ جب کچھ نہ ہو صبر کرو، جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ مجھے اس کی رحمت پہ یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا، اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب آپ انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ حسن اخلاق کے 10 حصے ہیں، جن میں 9 حصے خاموشی ہے۔ عربی کہاوت ہے کہ جہاں بھی جاؤ مہربان رہو، جو تم سے ایک بار ملے وہ 1000 بار تم سے ملنا چاہے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے نا کہ رب کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا۔ راستے کی خوبصورتی دیکھ کر منزل سے غافل مت ہو جائیے گا۔ شیطان دن رات اسی کوشش میں ہے کہ مومن کو غافل کر کے منزل سے دور کر دے۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ اللہ عطا کرنے پر آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ انسان امیدوں سے بندھا ہوا ایک ضدی پرندہ ہے جو زخمی بھی امیدوں سے ہے اور
زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں مگر الحمدللہ قرآن پاک دنیا کی سب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ سوچنے کی بات، گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ سانس لینے سے سانس ٹوٹنے تک کے سفر میں یقین کریں اگر کسی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ آپ کی اپنی ذات ہے، باقی لوگوں کی باتیں، وعدے، قسمیں، وفائیں، جذبات سب فقط وقتی دلاسے ہوتے ہیں۔ دوسروں کو چھوٹا، گھٹیا، نیچ ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارو سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہو، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے ہزار راستے نکالنا۔ بشک جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ ایک تباہ کن سوچ، میں درست باقی سب غلط۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری پیسہ ہے۔ انسان کو مدد کے لیے بس رب کے در پہ جانا چاہیے، یہ وہ در ہے جہاں سے وہ کبھی دھتکارا نہیں جاتا۔ کچھ لوگ اپنے منہ کی وجہ سے کبھی اوپر نہیں جا پاتے۔ بعض اوقات دعا آپ کی تقدیر نہیں بدلتی بلکہ آپ کے دل کو بدل کر اللہ کے ارادوں کے مطابق کر دیتی ہے۔ اگر کن حکم ہے تو فیکن محبت ہے۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت اور تمہاری بہتری ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو، ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ زندگی میں دو لوگوں کو کبھی مت بولنا، ایک باپ جو اولاد کی خوشی کے لیے سب کچھ لٹا دیتا ہے، ایک ماں جو ہر تکلیف میں آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد نہیں ادا کر سکتی۔ دھوپ میں باپ جلتا ہے اور چولہے پہ ماں جلتی ہے، تب جا کے اولاد پلتی ہے۔ رب سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔